بریک کے بعد خوش آمدید۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا، ہم سب بہت خوش ہوئے، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ 5 ارب روپے ماہانہ کا جو نقصان حکومت کو ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے جو حکومت نے کمانے تھے 5 ارب روپے مہینہ، وہ اب کہاں سے کمائے گی، کہاں سے پورے کرے گی؟ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، میرے ساتھ ہیں شمیلہ فاروقی صاحب اور صدیق الفاروق۔ سلمان شاہ صاحب، ابھی بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ اب ہوگا یہ کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے پیسے زیادہ چھاپے جائیں گے، پھر حکومت خرچے پورے کرے گی، تو ایک عام آدمی جو سوچے گا کہ اس سے تو فائدہ ہونا چاہیے، نوٹ زیادہ چھپیں گے، پیسہ زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اس سے مہنگائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ دیکھیں، اس سے یہ ہے کہ جو بھی مارکیٹس میں چیزیں بکتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہوگا اور وہ اس کی قیمت جو ہے ہر چیز کی اوپر چلی جائے گی۔ سو وہ تو ایک امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جو کتنے عرصے تک یہ امپیکٹ ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ سے اگرچہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بھی بڑھیں پھر بھی مہنگائی اور زیادہ بڑھنے لگ جائے گی؟ یہ جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ نوٹ چھاپے جائیں گے، اس کا کم از کم 6 مہینے سے سال 1.5 سال امپیکٹ رہے گا، اور وہ بھی اسی طرح ختم ہوگا کہ وہ دوبارہ سے جو خسارہ ہے اس کو کنٹرول میں لایا جائے اور اس کو پھر نوٹ چھاپے بغیر فائنینس کیا جائے، اس کی فائنینسنگ بھی لی جائے۔ اس کے اور بھی مسئلے آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی پھر اوپر جائیں گے، کیونکہ حکومت جب انفلیشنری کام کرے گی، اور اگر حکومت نے کمرشل بینکنگ سسٹم سے یہ پیسہ اٹھانے کی کوشش کی تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بری طرح اس سے افیکٹ ہوگی، اور آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت بہت پریشر میں ہے، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس بہت اوپر چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ حل بتا رہے ہیں، حکومت کے پاس یہ حل ہے کہ حکومت یا نوٹ چھاپ لے یا پھر قرضہ لے لے، یہاں اپنے اخراجات بھی کم کرے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ صدیق الفاروق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، صدیق الفاروق صاحب، آپ کا خیال ہے کہ حکومت کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 5 ارب روپے مہینہ جو ہے وہ اپنا خرچ کم کر لے؟ جی، یہ سال کے 60 ارب روپے بنتے ہیں، یہ درست ہے، اور سلمان شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومت تو آلریڈی 2 ارب روپے روزانہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے رہی ہے نا۔ یہ جو سلمان شاہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے لیے سپلائی آف منی جو ہے ان کی انڈسٹری یا اپنا آپ کہہ لیں انویسٹمنٹ کے لیے انہیں نہیں مل رہی، سارا قرضہ تو حکومت لے رہی ہے، تو اس سے کچھ اور کمی جو ہے اس کو آ جائے گی، اس سے آپ کا کاروبار متاثر ہوگا، اکانومی زیادہ گرو نہیں کرے گی۔ لیکن جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے اس کے اور بھی عوامل ہے، محض نوٹ چھاپنا نہیں ہے، سپلائی آف منی بڑھانے کے، کنزمپشن جب بڑھائیں مارکیٹ میں، اور بہت سے طریقے ہیں۔ اچھا خیر، اب میں اس پہ آ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ حکومت، اگر تو حکومت کو عوام کا اور اس ملک کا خیال ہے تو پھر وہ جو ویسٹیج ہے اس کو پلگ کرے گی، وہ روکے گی، اور 5 ارب روپے مہینہ بچانا کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت نہ بچا سکے۔ انہیں کرپشن کو اگر یہ روکیں تو میں نے عرض کیا یہ پیسے لوگوں کی جیب میں اور چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں کمیشن کی صورت میں۔ یہ جو اس وقت خرچ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ سکیمز پہ، اس میں جو کمیشنیں جا رہی ہیں، اس میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور اگر یہ مل کے اب جب یہ بات کر رہے ہیں تو اگر ان لوگوں پر یہ ٹیکس لگانے کی بات کریں جو ٹیکس نہیں دے رہے، میرا خیال ہے ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب 700 چیزوں پر، یہ نئی چیزوں پر ٹیکس لگانے کی، قیمتیں ان کی بڑھانے کی ٹیکس لگانے کی کوشش کریں گے، اس کا اثر عوام پر جائے گا۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو براہ راست عام آدمی متاثر ہوتا ہے، اس وجہ کرائے بڑھتے ہیں، عام آدمی کی گاڑی جو ہے جب ایک کرائے بڑھتے ہیں تو پھر جناب نیچے سے لے کے اوپر تک سبزی والا، کسان، سب لوگ اپنی قیمتیں خواہ مخواہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ چیزیں کمی کی طرف رجحان ہوگا، جب اس قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا تو جو ایک مہنگائی کا ایک رواج یا وہ جو ایک لہر سی چل پڑتی ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی اور عوام کو ریلیف ملے گی۔ اچھا شمیلہ صاحبہ، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگا حکومت کے لیے 5 ارب روپے جنریٹ کرنا، اور بار بار بات کرپشن پر آ جاتی ہے کہ حکومت کرپشن کنٹرول کر لے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ اسامہ، ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میرے خیال ہے در حقیقت اگر آپ یہ کام کرنے جائیں تو اتنا ہی مشکل ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی طے ہے کہ اگر آپ نے پی آئل پرائسز واپس لی ہیں تو اس کے اکنامک ڈسٹورشنز ہوں گے، فائنینشیل امپلیکیشنز ہوں گے، اور میں 100% اگری کرتی ہوں سلمان صدیق صاحب کی بات سے۔ دوسری چیز اب آپ یہ لے لیجئے کہ دیکھیے دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو پیٹرولیم پرائسز پہ سبسڈی دیتے ہیں۔
آپ کو اپنا انٹرنل ہاؤس اینڈ آرڈر رہنا. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہلیری کلنٹن نے یہ بیان دیا تو فلاں نے یہ بیان دیا تو غیر ملکی بیان آتا ہے. تو دیکھیے جب آپ ان کے مقروض ہیں اور آپ ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے اوپر تنقید بھی کریں گے, پھر وہ آپ سے پوچھیں گے بھی اور آپ ان کو جواب دے بھی ہوں گے. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو فوری طور پہ ری اسٹرکچر کر دیں یا آپ کرپشن کو بالکل معاشرے سے ایریڈیکیٹ ہی کر دیں. دیکھیے آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر ملک میں کرپشن ہے تو وہ 1400 پارلیمنٹیرینز کی وجہ سے کرپشن ہے یا وہ 8 اداروں میں کرپشن ہے. کرپشن معاشرے میں ہر جگہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی کرپشن ہے, دیگر جو اداروں میں کرپشن ہے, عدلیہ میں ہے, فوج میں ہے, این جی اوز میں, ہر جگہ کرپشن ہے. تو دیکھیے کرپشن اگر آپ نے ختم کرنی ہے اور آپ نے اگر اپنے پیسے بچانے ہیں تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور سب کی اس میں ایک ول ہونی چاہیے. صرف گورنمنٹ یہاں میں تھوڑا سا دیکھیے میں اگری کرتی ہوں. صدیق الفاروق صاحب مجھے بات کرنے دیجیے, آپ پھر بات کر لیجیے گا. میں آپ کی بات سے بھی کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں, اچھی بات آپ نے کی ہے. لیکن دیکھیے بات ہے جہاں تک ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہے بالکل ہونا چاہیے. ایوری انکم شوڈ بی ٹیکسیبل, آئی ایگری ود. لیکن دیکھیے سلمان صدیق صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور کافی عرصہ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگا لیتے, ٹیکس بیس بڑھا لیتے. آر جی ایس ٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ 700 آئٹمز آپ اس میں انکلوڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس میں قیمتیں بڑھ جاتی تو 5000 آئٹمز کے اوپر آپ ریفارم جی ایس ٹی لا کے ٹیکس کم بھی کر رہے تھے. یہ بھی چیزیں آپ اپنا انٹرنل ہاؤس آرڈر لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ اکانومی کا ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. اگر آپ نے صرف پاپولر پالیٹکس کھیلنی ہے ٹھیک ہے, یہ پیٹرول کی پرائسز بڑھتی, پیٹرول کی پرائسز بڑھتی تو عام آدمی پہ اس کے اثر ضرور پہنچے, لیکن اب بھی پہنچیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ فوری طور پہ کیا ہوگا اور آئندہ کا آپ مجھے بتائیے کیا کبھی بھی کوئی بھی حکومت, ہم نہیں رہے کوئی اور ہوں گے, کوئی بھی حکومت کیا کہ پیٹرول کی پرائس انٹرنیشنل پرائسز سے کیا ریلیٹ نہیں کرے گی, بڑھائے گی نہیں. جی صدیق لیکن ایک پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے, اٹ ہیز ٹو بی پریکٹیکلی تھاٹ آؤٹ. چلیں دیکھتے ہیں. میں اس پہ عرض کروں گا جی کہ کوئی بھی حکومت جو ذمہ دار ہوگی وہ اپنی اقتصادی پالیسیاں ٹھیک بنائے گی. آتے ہی میں نے پہلے فسکل اور مانیٹری پالیسیز ٹھیک کرے گی, وہ انڈسٹری کو, وہ اپنا ایگریکلچر کو سپورٹ کرے گی. وہ اس پوزیشن پہ آئیں جب وہ گرو کریں گی. ٹیکسز بذات خود, مثال کے طور پر موجودہ حکومت نے, پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا پہلے 100 دن میں کہ ہم 10 لاکھ مکان سالانہ بنائیں گے. اب یہ ہاؤسنگ انڈسٹری ایسی ہے کہ 187 انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر 10 لاکھ مکان سالانہ بناتے تو کم از کم 50 لاکھ آدمیوں کو تو براہ راست روزگار ملتا نا, 40-50 کو. اور پھر 187 انڈسٹریز کا جب پہیہ چلتا تو 50 لاکھ میرے خیال میں اس میں بھی کھپ جاتے. اس سے جو ڈیوٹیز اور یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی تو یہ ان چیزوں کا انہیں کرنا نہیں پڑتا. ساتھ میں کرپشن پہ بات کر کے پھر سلمان صاحب سے آپ کے ذریعے میں ایک سوال پوچھوں گا. کرپشن بھی میں, آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہر سیکٹر میں ہے, لیکن زیادہ کرپشن جو ہے حکومت اور اس کے اداروں اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر حکومت کی پالیسیاں ٹھیک ہو, وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے, اکاؤنٹیبلٹی کو ٹھیک کرے اور اس کے ساتھ ہی عدلیہ بھی ملے تو کرپشن کم ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ انسانوں کے معاشرے سے کرپشن اس میں زیرو ہو جائے گی, لیکن اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ کو اس سے آمد جو فنڈ ضائع ہوتے ہیں ٹریلینز آف روپیز وہ بچیں گے. سلمان شاہ صاحب سے میرا آپ کے ذریعے سوال ہے کہ سلمان شاہ صاحب, آپ کے فروری 2008 میں فی بیرل $103 تھی قیمت, نہیں $82 تھی فروری 2008 میں, اور مارچ آنورڈز یہ ایک دم شوٹ اپ کرنی شروع کی اور جولائی 2008 میں 83. لیکن آپ نے قیمت رکھی 53.7 یہ روپیز پر لیٹر. یہ کیسے مینج کیا آپ نے اور وہ یہ کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں بیسکلی جو ہمارا بجٹ تھا اس میں ہم نے فیکٹر ان کیا ہوا تھا $60 پہ بیرل پہ, اور ایکچولی فیبرری تک یہ $80 پر بیرل پہ گیا, اور $20 پر بیرل کی تقریباً ہماری $10 کی سبسڈی اس وقت بنتی تھی, جو کہ ہم نے مینیج کی بائی ایک تو اپنے دوسرے اخراجات کم کیے, اور دوسرا جو ہے یہ جو کمپنیز ہیں ان کو ہم نے اجازت دی کہ یہ اپنے ڈیفیسٹ کو خود فائنانس بھی کریں. اگر میں یہ عرض کروں کہ وہ جو سبسڈی تھی وہ آپ نے پے نہیں کی اور سرکولر ڈیٹ کی طرف یہ 50 بلین پلس جو روپیز ہیں وہ بڑھ گئے. نہیں صدیق الفاروق صاحب, آپ کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہے.
ایکچولی اگر آپ IMF کی جا کے ویب سائٹ پہ دیکھیں سلمان شاہ صاحب اس پر واپس آئیں گے اور میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ بہرحال ان کی ایک بات پالیسیز بنائی گئی کہ آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، کوئی واضح پالیسیز ہوتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے، دیکھیں آپ اس پہ بالکل واپس آئیں گے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صرف پیٹرول ہی نہیں، بجلی ہے، گیس ہے، جو گیس کا حصہ ہماری معیشت میں پیٹرول سے بھی زیادہ ہے، اس کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے فوراً بعد.